میرا نام علی ہے اور میرے دوست ریحان نے مجھے اپنے گھر بھیجا کہ میں کسی مصیبت میں پھنس گیا ہوں اور گھر سے فرار ہوں۔ تم جا کر میرے گھر کے حال دیکھو کہ گھر میں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ کسی کیس میں پولیس ریحان کے والد کو گرفتار کر کے لے گئی ہے اور اب انہیں ریحان کی تلاش ہے۔ میں نے گھر جا کر حال معلوم کیا تو وہاں ریحان کی بہن اور اس کی ماں موجود تھی۔ میں نے انہیں تسلی دی اور ہمت دیکھ کر جب واپس مڑنے لگا تو ریحان کی ماں نے مجھے آواز دے کر کہا، بیٹا ہم رات کو گھر میں اکیلے نہیں رہ سکتے، ایسا کرو تم آج رات ادھر ہی آ جانا۔ پہلے تو میں نے منع کر دیا، لیکن پھر ریحان کی ماں نے ریحان کو فون کیا اور کہا کہ علی سے کہو کہ وہ رات کو یہاں ضرور آئے۔ ریحان نے جب مجھے خود کہا تو میں انکار نہ کر سکا۔ خیر میں اس وقت ان کے گھر سے روانہ ہو کر کام پر چلا گیا۔ پھر رات کو تقریباً 10 بجے ان کے گھر پہنچا۔ ریحان کی ماں اور بہن ابھی تک میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرے پہنچتے ہی ریحان کی ماں نے کھانا پیش کیا اور ہم سب نے اکٹھے کھانا کھایا۔ ریحان کی ماں پولیس کے چھاپے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ انہوں نے نیند کی گولی لی اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ ریحان کی بہن پشمینہ نے میرا بستر دوسرے کمرے میں بچھایا اور خود اپنی ماں کے کمرے میں جا کر سو گئی۔ تاہم مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں خیالوں میں تھا۔ رات کو تقریباً 1 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر پوچھا کہ باہر سے آواز آئی تو دروازہ کھولو، پولیس آئی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو پولیس والے موجود تھے، تو دروازہ کھلتے ہی مجھے دھکیل کر اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے پورے گھر کی تلاشی لی اور اس دوران پشمینہ اور اس کی ماں بھی جاگ گئی۔ جب پولیس کو گھر میں چھاپے کے دوران ریحان نہیں ملا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا، میں مہمان ہوں، یہاں رات گزارنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا تم بھی ہمارے ساتھ چلو، شاید تمہیں ریحان کے بارے میں معلوم ہو، جب اسے پکڑ لیں گے تو تمہیں چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا آپ جائیں، میں اپنی گاڑی میں آتا ہوں۔ تھانے جاتے ہوئے میں نے راستے میں اپنے فوجی افسر دوست کو فون کیا اور انہیں پوری بات بتا دی۔ جب میرے فوجی دوست نے کچھ کرنے کا کہا تو فون بند ہو گیا۔ تھانے پہنچتے ہی انسپکٹر کھڑے تھے۔ گاڑی سے اترتے ہی انہوں نے کہا، آپ ہمیں پہلے ہی میجر صاحب کے بارے میں بتا دیتے تو ہم آپ کو تھانے آنے کی صلاح ہی نہ دیتے، آپ جا سکتے ہیں۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ میرے دوست نے فون کر کے بات کر لی تھی کہ مجھے چھوڑ دیا جائے۔ میں نے اپنے دوست کو فون کر کے اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس ریحان کے گھر چلا گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو پشمینہ اور اس کی ماں سیڑھیوں میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی پشمینہ دوڑ کر میرے پاس آئی اور میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ اس لمحے پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ اب جوان ہو چکی ہے۔ میرے ذہن میں عجیب خیالات آنے لگے، لیکن پھر بھی میں نے اپنے خیالات کو جھٹک دیا۔ جب وہ مجھ سے علیحدہ ہوئی تو میں نے اسے اس کی ماں کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، اب آپ لوگ سو جائیں۔ وہ دونوں کمرے میں چلی گئیں اور میں بھی دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی اور میں جاگتا رہا۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد کام پر چلا گیا اور شام کو اپنے گھر جا کر کپڑے بدلنے کے بعد ٹی وی دیکھنے بیٹھ گیا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے صرف 1 دن کے لیے ہی ریحان کے گھر رہنا ہے، اسی لیے اب میں پھر سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پشمینہ کا فون آیا اور اس نے کہا، بھائی آپ ابھی تک گھر واپس کیوں نہیں آئے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا مجھے آج بھی آنا ہے؟ تو پشمینہ نے جواب دیا، صرف آج ہی نہیں بلکہ کئی دن آپ کو ہمارے یہاں رہنا ہوگا۔ خیر میں نے گاڑی نکالی اور ان کے گھر چلا گیا۔ وہاں کھانا کھانے کے بعد ریحان کی ماں نیند کی گولی کھا کر سو گئی، جبکہ میں اور پشمینہ ٹی وی دیکھنے لگے۔ رات کے تقریباً 10 بجے دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو ریحان سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہا۔ وہ چند منٹ رکا اور اس نے پشمینہ سے کہا وہ ماں کا خیال رکھے، اور پھر کچھ دیر بعد وہ واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے پشمینہ سے کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سو رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کل رات ماں تو سو ہی رہی، لیکن مجھے نیند نہیں آئی، میں ساری رات جاگتی رہی، اسی لیے آج میں نے آپ کا بستر بھی ماں کے کمرے میں لگا دیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس کمرے میں نیند نہیں آئے گی کیونکہ میں اکیلا سونے کا عادی ہوں۔ تو وہ بولی یہ ماں نے کہا ہے تو آپ کو ان کی بات ماننی پڑے گی۔ خیر میں اس کمرے میں چلا گیا جہاں ریحان کی ماں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور میرا بستر زمین پر پڑا ہوا تھا۔ پشمینہ خود صوفے پر لیٹ گئی۔ ہم تھوڑی دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر پشمینہ سو گئی، جبکہ میں جاگتے ہوئے سوچ میں ڈوبا رہا۔ رات کے کسی پہر میری بھی آنکھ لگ گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی ریحان کی ماں کے کھانسنے سے پھر جاگ گیا۔ میں سوچتے سوچتے 3 بجے تک جاگتا رہا۔ جب پشمینہ انگڑائی لیتی ہوئی اٹھ گئی، اس نے مجھے جاگتے ہوئے دیکھا تو فوراً دوپٹے سے خود کو ڈھانپ لیا اور کہا، بھائی آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، نیند نہیں آ رہی۔
وہ اٹھ کر باتھ روم چلی گئی اور جب واپس آئی تو کہنے لگی آپ ٹی وی لگا لیتے. میں نے کہا اس لیے نہیں لگایا کہ آپ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں. وہ بولی آپ ٹی وی ہال میں جا کر ٹی وی لگا لو, اس میں بھلا ڈسٹرب ہونے والی کون سی بات ہے, چاہے تو کوئی مووی دیکھ لو. میں نے انکار کیا لیکن وہ کہنے لگی چلیں میں آپ کو ٹی وی لگا دیتی ہوں. میں بھی اس کے پیچھے ٹی وی ہال میں چلا گیا جہاں اس نے ٹی وی لگا کر ریموٹ میرے ہاتھ میں دیا اور کہا جو بھی چینل دیکھنا ہے لگا لیں. میں نے ریموٹ پکڑ لیا اور اس سے کہا ایک گلاس پانی لے آؤ. جب وہ پانی لینے گئی تو اچانک میرے دماغ میں خیال آیا اور میں نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھنا شروع کر دی. وہ پانی لے کر آئی تو مجھے دیکھ کر کہنے لگی کیا دیکھ رہے ہیں. میں نے پشمینہ سے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ قسمت میں کیا لکھا ہے. یہ سن کر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کیا آپ ہاتھ دیکھ لیتے ہیں. میں نے کہا بس تھوڑا بہت. یہ سن کر وہ بولی میرا بھی ہاتھ دیکھیں. میں نے پہلے انکار کیا لیکن وہ ضد کرنے لگی. آخر کار میں نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں, مگر مجھے اس بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے. میں فوراً میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اپنا ہاتھ میرے آگے کر دیا. میں نے اس کا ہاتھ اس انداز سے پکڑا کہ وہ تھوڑی سی شرما گئی. میں کچھ دیر تک اس کا ہاتھ دیکھتا رہا لیکن کچھ نہیں بولا. پھر جب میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو اس نے پوچھا میری قسمت کیا کہتی ہے. میں پھر خاموش رہا اور اس نے دوبارہ سوال کیا. میں نے کہا مجھے تمہارے ہاتھ کی سمجھ نہیں آئی. وہ بولی آپ جان بوجھ کر نہیں بتا رہے, پلیز بتائیں نا. میں نے پھر سے اسے ٹالنے کی کوشش کی لیکن وہ پھر سے ضد کرنے لگی. میں نے کہا جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ میں تم سے نہیں کہہ سکتا. تو وہ بولی کیوں نہیں کہہ سکتے. میں نے جواب دیا بات ہی کچھ ایسی ہے. پھر میں نے اسے کہا کیا تم کسی لڑکے کو پسند کرتی ہو. یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی. میں نے پھر سے اپنا سوال دہرایا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا. میں نے پشمینہ سے پوچھا کہ یہ کھیل کتنی دیر سے چل رہا ہے اور کیسے شروع ہوا. تو وہ جھجک گئی. میں نے کہا یہ بات راز ہی رہے گی, تم بے فکر ہو کر بتاؤ. وہ کہنے لگی یہ غلط نمبر سے اس لڑکے سے بات شروع ہوئی تھی, ابھی تک صرف ہم نے باتیں ہی کی ہیں. میں نے اسے کہا اس لڑکے کو چھوڑ دو, تمہارے لیے یہی بہتر ہے. وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی کیوں. تو میں نے کہا یہ میں نہیں جانتا مگر تمہارے لیے یہی بہتر ہے. پھر وہ بولی میرے ہاتھوں کی لکیریں اور کیا کہتی ہیں. میں نے جواب دیا تم بہت لکی ہو اور آئندہ 4 سے 5 سالوں میں تمہارا دوسرے ملک جانا ہوگا. اب میں زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا. وہ پھر سے ضد کرنے لگی. میں نے پشمینہ کو ہاتھ آگے کرنے کو کہا تو اس نے آگے بڑھا دیا. پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے دبانا شروع کر دیا. میری نظر اس کے ہاتھ کی طرف تھی اور میں نظریں چرا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا. وہ یہ دیکھ گئی. میں نے اسے پھر سے اس کی ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور کہا ایک بات کہوں. اس نے خاموشی سے سر ہلایا. میں نے پھر سے کہا تم بہت خوبصورت ہو. تم سے جس انسان کی شادی ہوگی وہ بہت خوش قسمت ہوگا. یہ سن کر وہ شرما گئی اور شرم سے اس کا چہرہ لال ہو گیا. اچانک پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا آیا, اس نے مجھ سے خود کو چھڑا لیا اور کھڑی ہو گئی. میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو وہ پیچھے ہو کر بولی بھائی یہ سب ٹھیک نہیں ہے. یہ کہہ کر وہ ٹی وی ہال سے نکل گئی اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی. میں بھی اس کے پیچھے کمرے میں گیا تو دیکھا وہ چادر منہ پر ڈال کر لیٹی ہوئی ہے. میں نے اسے دوبارہ پکارا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے فیصلہ کیا کہ اس کو آواز نہ دوں اور خود ٹی وی ہال میں واپس آ گیا. لیکن میرے دماغ میں یہ خیال گھومتا رہا کہ اگر اس نے صبح اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا تو مجھے بہت شرمندگی ہوگی. خیر اسی سوچ میں صبح ہوئی اور 9 بجے کے قریب اس کی ماں بھی اٹھ گئی. پشمینہ نے آواز دی کہ ناشتے کے لیے آئیں, لگ گیا ہے. میں کمرے میں گیا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تمہاری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں, کیا تم رات کو نہیں سوئے. میں نے جواب دیا آنٹی نیند نہیں آئی, اسی لیے ساری رات ٹی وی دیکھتا رہا. ناشتہ کرنے کے دوران پشمینہ نیچے بیٹھی رہی اور اس نے بھی میری طرح صحیح سے کچھ نہیں کھایا. اس کے بعد میں گاڑی میں بیٹھا اور دفتر جانے کے بجائے گھر چلا گیا. وہاں پہنچ کر میں نے دفتر میں فون کیا کہ میری طبیعت خراب ہے اسی لیے میں آج نہیں آ سکوں گا, اور پھر بیڈ پر لیٹ گیا جہاں مجھے فوراً نیند آ گئی. شام 4 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو موبائل پر ایک میسج آیا ہوا تھا. میسج پڑھا تو پشمینہ کا تھا جس میں لکھا تھا بھائی رات کو جو کچھ ہوا وہ اچھا نہیں ہوا, اب اس بارے میں کسی کو خبر نہ ہو. میں بھی کوشش کروں گی کہ آئندہ ایسا نہ ہو اور آپ بھی آئندہ ایسا کرنے کی کوشش نہ کریں. میں نے یہ میسج پڑھ کر پشمینہ کے موبائل پر فون کیا تو اس نے فون نہیں اٹھایا. پھر میں نے ان کے گھر کے نمبر پر فون کیا تو اس نے اٹھایا. میں نے میسج کے بارے میں بات شروع کی تو اس نے کہا اگر کوئی اور بات کرنی ہے تو کر لیں, یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے. میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے آئندہ آپ کے گھر نہیں آؤں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا. اس کے بعد میں نے سوچا کہ آج کے بعد میں ان کے گھر نہیں جاؤں گا.
9 बजे के करीब मोबाइल पर घंटी बजी। मैंने फोन उठाया तो पश्मीना बोल रही थी। उसने कहा माँ बात करना चाहती है। मैंने सोचा कि उसने शायद अपनी माँ को सब कुछ बता दिया होगा, मगर उसकी माँ ने कहा तुम कहाँ हो? मैंने बताया घर में हूँ, तो उन्होंने कहा तुम आ भी जाओ, पश्मीना को बाजार जाना है, उसे ले जाओ। इससे पहले कि मैं कुछ कहता फोन बंद हो गया। तो मैंने गाड़ी निकाली और उनके घर की तरफ चल पड़ा। जब घर पहुंचा तो पश्मीना खाना लगा रही थी। आंटी ने कहा पहले खाना खा लो फिर चले जाना। मैंने खाना खाया तो आंटी ने कहा मैं गोली खाकर सो रही हूँ, तुम लोग बाहर के दरवाजे की चाबी ले जाना और जल्दी आने की कोशिश करना। फिर पश्मीना ने माँ को गोली दी और खुद तैयार होने लगी। जब 20 मिनट के बाद वो तैयार होकर बाहर निकली तो उसने एक खूबसूरत सी ड्रेस पहनी हुई थी और हल्का सा मेकअप किया हुआ था। बाहर निकलकर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा। सड़क पर पहुंचकर मैंने उससे कहा क्या बात है, खामोश क्यों हो? तो वो खामोश ही रही। मैंने फिर बुलाने की कोशिश की मगर वो खामोश। आखिरकार वो बोल पड़ी भाई प्लीज ऐसा ना करें, ये ठीक नहीं है। मैंने कहा कुछ भी गलत नहीं है। तो उसने जवाब दिया ये सब गलत है, मैं सिर्फ उस इंसान के साथ रहूंगी जो मेरा शौहर होगा। मैंने झट से जवाब दिया बेवकूफ लड़की, तुमने मुझे अभी तक पहचाना ही नहीं है। मैं ही तो वो इंसान हूँ जिससे तुम्हारी शादी होगी। वो मेरी तरफ हैरत से देखने लगी। उसने मुझे खामोशी से देखा और मैंने कहा तुम कितनी खूबसूरत हो, ये तो मुझे रात को पता चला। मैंने फैसला किया कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा, लेकिन पहले तुम्हारे भाई का केस खत्म हो जाए तो मैं अपने घर वालों से बात करूंगा। वो कहने लगी मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में भाई और माँ नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे खानदान में गैर बिरादरी में शादियां नहीं होती। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा मैं उन्हें भी मना लूंगा, पहले तुम अपना मूड ठीक करो। वो कहने लगी ठीक है, और फिर हमने कुछ और बातें की। हमारी गाड़ी बाजार पहुंच गई जहां पश्मीना ने अपनी जरूरियात की चीजें खरीदी और गाड़ी में वापस आकर बैठ गई। वो कहने लगी चलो घर चलते हैं। मैंने कहा हम पहले आइसक्रीम खा लेते हैं फिर चलेंगे। पहले तो वो ना मानी, लेकिन मेरे बार बार कहने पर मान गई। मैंने आइसक्रीम मंगवाने की तो वो कहने लगी भाई मेरे लिए मंगवाइएगा मैंगो फ्लेवर। मैंने कहा अब मैं सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं रहा। तो वो हंसने लगी और कहने लगी घर वालों के सामने तो भाई ही कहूंगी जब तक तुम उनसे बात नहीं कर लेते। ये सुनकर मैं खामोश हो गया। जब हम आइसक्रीम खाकर घर पहुंचे तो उसने मेरा बिस्तर लगा दिया और मैं टीवी हॉल में जा बैठा। कुछ देर बाद वो आई और कहने लगी बिस्तर लगा लिए, जब सोना हो तो आ जाना। मैं भी थोड़ी देर बाद सो गया। सुबह 7 बजे मैं उठा तो उसकी माँ नाश्ता बना रही थी। मैंने पूछा आंटी पश्मीना कहाँ है? तो वो कहने लगी उसे बुखार हो गया है, इसीलिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। मैंने नाश्ता किया और दफ्तर चला गया। शाम को जब दोबारा घर वापस आया तो वो अभी भी बेड पर लेटी हुई थी। मैंने उससे पूछा क्या बात है? तो कहने लगी सर में दर्द हो रहा है। अभी थोड़ी सी दर्द में कमी हुई मगर दर्द अभी भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने उसे डॉक्टर के पास ले जाने का कहा तो वो इनकार करके अपनी माँ के कमरे में लेट गई। मैंने उसे कई बार कमरे से बाहर आने का कहा लेकिन वो नहीं आई। अगले रोज जब मैं दफ्तर से घर आया तो पश्मीना के भाई का केस खत्म कर दिया गया था और कहा गया था कि वो रेहान को 5 घंटे में पेश कर दें, वरना वो उन्हें फिर से पकड़ कर ले आएंगे। मेरे घर जाने पर दोनों बाप बेटा घर पर मौजूद थे, मगर रेहान के बाप ने कहा कि वो रेहान को किसी भी सूरत पेश नहीं करेंगे और वो खुद भी कुछ दिन तक घर में नहीं रहेंगे। उन्होंने घर रहने पर मेरा शुक्रिया अदा किया और कुछ देर बाद खाना खाकर घर से बाहर चले गए। 2 दिन बाद पुलिस ने रेहान को गिरफ्तार कर लिया। अब रेहान की रिहाई के लिए कोशिश कर रहे थे। मैं सोच रहा था ये लोग इस मुसीबत से निकल आए तो मैं उनसे पश्मीना के रिश्ते की बात करूंगा, लेकिन इस दौरान एक बड़े बिजनेसमैन की कोशिशों से सुलह की कोशिशें कामयाब हो गई। सुलह के लिए 2 लाख और अपने एक 40 साल के शख्स के लिए पश्मीना का रिश्ता मांग लिया। रेहान ने उसके बेगुनाह होने के बावजूद ये दोनों शर्तें मान ली क्योंकि तमाम सबूत रेहान के खिलाफ जा रहे थे। चंद दिनों के अंदर ही पश्मीना की शादी हो गई। पश्मीना भी अपने भाई की रिहाई की खातिर दिल में पहाड़ जितने गम उठाए खामोश हो गई। मैंने 1-2 बार उससे मोबाइल फोन पर बात करने की कोशिश की मगर उसने फोन ही नहीं उठाया। जब मैं उसके घर जाकर उससे बात करने की कोशिश करता तो उसके वालिदैन और भाई घर में होते, जिसकी वजह से पश्मीना से बात करने का मौका ही नहीं मिलता। जिस दिन उसकी शादी हुई उस दिन उसने सिर्फ मुझे एक मैसेज किया था जिसमें सिर्फ सॉरी लिखा था। मैंने फौरन फोन किया मगर उसका फोन नहीं लगा। इसके बाद उससे कोई मुलाकात न हुई और मेरी उससे शादी का ख्वाब अधूरा रह गया। लेकिन फिर खुदा की करनी ये हुई कि 3 महीने बाद अचानक एक दिन पश्मीना ने मुझे फोन किया जिसमें वो रो रही थी और कह रही थी कि ये मेरी शादी समझौते के तहत हुई है और मेरा शौहर भी
शक्ल सूरत से बिल्कुल बदसूरत और बूढ़ा भी है। मेरे इस घर में दम घुटता है, प्लीज तुम कुछ करो, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। मैंने उसे कहा अब क्या हो सकता है, तो वो मुझसे मिन्नतें करने लगी, तुम इस मुश्किल को हल कर सकते हो। मैंने कहा अभी नई नई सुलह हुई है, अगर अब कुछ किया तो ज्यादा मसला बनेगा, तुम 1-2 महीने और सब्र करो, फिर किसी तरीके से भागकर तुम घर से बाहर तक आना, मैं तुम्हें कार में बिठाकर तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा और फिर तुम तलाकनामा उसे भेज देना। मैं अब भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, बल्कि तुम्हें हासिल करना तो मेरी खुशकिस्मती होगी, क्योंकि पहली मोहब्बत को भुलाना आसान नहीं होता। खैर फिर जब 2 महीने गुजरे तो पश्मीना ने मुझे कॉल की और कहा इतने बजे तुम मेरे घर के दरवाजे के बाहर आ जाना, बाहर आते ही तुम मुझे बिठाकर घर ले जाना। फिर हमने ऐसा ही किया। जब हम उसके घर में गए तो पश्मीना के घर वाले भी परेशान थे कि अब क्या होगा, लेकिन उन्हें खुशी भी थी क्योंकि उनकी बेटी, जिसे उन्होंने जबरदस्ती अपने बेटे की रिहाई की खातिर उस बदसूरत के साथ दिया था, फिर उससे उनके पास आ गई थी। खैर फिर पश्मीना के ससुराल वालों ने कुछ अरसे तो हंगामा किया और केस वगैरह भी करवाए, लेकिन कुछ ना कर सके क्योंकि ये शादी सिर्फ एक समझौते के तहत की गई थी और इसमें कानून भी कुछ नहीं कर सकता था। और फिर वो अपनी मर्जी से ही घर आई थी। फिर पश्मीना ने मुझसे शादी कर ली, उसे पाकर तो मेरी दुनिया जैसे जन्नत बन गई। अब हम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं।